میں چاہوں گا کامنٹ کر دیں وہ جو پی آئی اے کے حوالے سے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے اور پھر کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا 4-5 سال پہلے وہ تو سب کو پتا ہے, لیکن وٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو ناؤ؟ یہ جو آلریڈی پی آئی اے کی جو سیکنڈ بڈنگ پروسیس ہے وہ انڈر وے ہے اور 4 بڈرز آ چکے ہیں جس میں سے 2 تو گروپس ہیں. تو ہم پر امید ہیں کہ اس دفعہ پی آئی اے جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوگی. اور میں سیکنڈ کروں گا خاقان صاحب کی بات کہ دیکھیں جو ہم نے اسٹیبلٹی اچیو کی ہے, جو ہم CAAA نیگیٹو سے اب B نیگیٹو ود اے پازیٹو آؤٹ لک آپ کی کریڈٹ ریٹنگز ہوئی ہیں, اوور آل آپ کی اسٹیبلٹی, اور پھر پی آئی اے کی جو پرفارمنس بہتر ہوئی ہے, جس طرح آپ کے یورپین روٹ کھلے اور اب UK کا روٹ کھل گیا, تو دس ول فیچ اس اے ویری گڈ پرائز. تو یہ اگر یہ سارا بیک گراؤنڈ میں یہ کام نہ ہوتا, جو یہ اوور آل اکانومی آپ کی اسٹیبلائز ہوئی ہے, یہ روٹس نہ کھلتے, تو شاید یہ سیکنڈ راؤنڈ بھی میں کہتا کہ یہ ناکام ہونے کے اس کے کافی امکانات ہیں. لیکن آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ناؤ پی آئی اے از اے گڈ سیل, اور یہ اس سے ایک اچھا جی. ویسے ہم کریٹیسائز کرتے ہیں جو غلام سرور خان نے جو بیان دیا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اپنے بھی فلاز تھے جن کو ایڈریس کیا گیا ان 4 سال میں, جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے؟ کون سے بیان جو نہیں, دیکھیں انہوں نے جو بات کی وہ غلط تھی, وہ جھوٹ تھی, وہ مس انفارمڈ تھی, اور اس نے پاکستان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا. دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے امتحان ہی نہیں دیے, کسی اور نے امتحان دیے. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ, اٹ واز نیور لائک دیٹ. اور جو انکوائری ہوئی اس میں میرے خیال سے 10-12 بھی پائلٹس جو ہیں ایسے نہیں ہوئے جن کے جعلی لائسنسز تھے, ان کی کوئی شارٹ فالز تھیں. اور تو اٹ واز, دیکھیں دیٹ ڈیمیج پاکستان امیج, جو پوری ایویشن انڈسٹری تھی پاکستان کی, اس کو ہٹ کیا اس بیان نے. تو دیکھیں we suffered a lot because of it. اور اب آ کے کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امپیکٹ جو ہے وہ آپ اس کو نیوٹرلائز کیا. took 5 years. It just shows کہ جو آپ کے جو وداؤٹ انویسٹیگیشن اور آپ کے ill planned اور جو غلط قسم کے بیانات ہوتے ہیں سیاستدانوں کے, ان کا کتنی بڑی ریمیفیکیشن ہوتی ہے معیشت. ڈاکٹر صاحب اب ذرا آ جائیں وہ معاملہ جس کے اوپر بات کرنی تھی, یہ چینی کا مسئلہ. یہ تحریک انصاف کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, اس کے اندر یہ بھی بیانیہ آتا ہے. اب اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے, وہ پہلے میں اگر ذرا سنوا سکوں اگر ہمارے پاس وقت ہو تو, کیا وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت ہیں شہباز شریف صاحب, وہ کیا فرمایا کرتے تھے, وہ بھی ذرا سنیے. یہ کیسا پاکستان ہے کہ جہاں پر پہلے چینی باہر بھیجی جاتی ہے, اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں, پھر چینی باہر سے منگوائی جاتی ہے, اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے چینی کی جو امپورٹ ہے, یعنی کہ پہلے ایکسپورٹ کر دی گئی تھی, اس کی وجہ کیا تھی سمجھ میں نہیں آئی, اب اتنی ہی امپورٹ کی جا رہی ہے, تو اس پہ ٹیکس چھوٹ دینے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا, اور یہ جو فوڈ ایمرجنسی کا موقف تھا یہ مسترد کر دیا گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سلسلہ, کیا آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہیں گے؟ Sure. So, I've worked in the private sector, in the sugar sector, so I really understand. میں نے ایک مل کی BMR یعنی کہ ماڈرنائزیشن پہ کام کیا, so I really understand the sector. پہلی بات یہ کہ جو شوگر سیکٹر ہے, اگین ہم اب فنڈامنٹل ریفارم یا تو کر لیں اپنی چیزوں کا, جیسے ہم نے 2 پہلے ڈسکس کیے ہیں, اب اس کو ڈسکس کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت کو اس امپورٹ لائسنسنگ اور ایکسپورٹ لائسنسنگ کے کام سے نکل جانا چاہیے. آپ نکل گئے ہیں $3.5 ارب کی آپ کے ہی ملک نے. دیٹس وائی اشفاق, میں آپ کو جب بھی اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو انڈونیشیا کی نہیں دیتا. آئی آلویز ٹیل یو اے اسٹوری اباؤٹ پاکستان ویئر وی ہیو میڈ انٹروینشن. ہم نے ڈسٹارٹیو بہیویئر, یعنی کہ ڈسٹارٹیو بہیویئر ہوتا ہے کہ کبھی سبسڈی دے کے بیچ دیں, کبھی منگوانے کے لیے 50,000 ٹن الاؤ کر دیں, TCP کو بیچ میں ڈال دیں. اس ڈسٹارٹیو بہیویئر سے جب نکل گئے ہیں تو وی ہیو ڈن ویل. اب کرنا کیا, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو اے ویری ویری کلیئر اسٹوری کہ اس میں دیکھیے سب سے پہلی بات ہے, اگر آپ قیمتیں نیچے لانا چاہیں نا, پاکستان کا سارا جو چونکہ فنڈ آتا ہے نا, آئی ایم ایف کا جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے نا, وہ ملک میں یہ ہوتا ہے, کسی بھی ملک میں وہ ساری ڈسکشن یہ ہو رہی ہے ٹیکس کٹھا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا. جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی شوگر کین کی جو پیداواری صلاحیت ہے, یعنی کہ ییلڈز ہیں, وہ دنیا میں آدھی ہیں فرام دا ورلڈز بیسٹ. ڈسکشن تو یہ چاہیے, اگر یہی ڈبل ہو جائیں یا 20% بڑھ جائیں, ہاں تو پہلے سمجھیں تو کہ اس ملک کا مسئلہ کیا ہے. میں اس لیے آج کل آئی ہیو چینجڈ مائی ڈسکشن کمپلیٹلی آن ٹیلیویژن, آن میڈیا, فرام ڈوئنگ دس ڈیلی بیسس آف پرائسنگ چینجز
سو پہلی تو یہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے, رانا صاحب بھی, آئی ایم شیور وہ تو زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے. اچھا اب آگے چلیں, یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ملز ہیں پاکستان میں, دے ہیو ٹو بیکم بگر ملز, دے ہیو ٹو بیکم کنگلومریٹس. ان کو ایتھنول کا کام کرنا ہے, بگاس کا کام کرنا ہے, تاکہ وہ دنیا میں جا کے جب چینی بیچنے کا ٹائم وہ بیچ دیں, ورلڈ پرائز پہ بیچیں. اچھا اب تیسری چیز کیا ہے, پاکستان میں ایک کمپیٹیٹو بہیویئر نہیں ہے, ایک کارٹلائزیشن کی سچویشن ہے. سو سی سی پی کو اسٹرینتھن کریں. اینٹی کارٹلائزیشن لاز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ, اور وہ پاکستان میں ورک نہیں کیے. ویسے میں نے سی سی پی کی, میں تو چونکہ تحقیق کرتا ہوں, یہ میرا کام ہے, آئی ایم اے اسکالر, تو میں نے ایک سی سی پی کی رپورٹ شوگر انڈسٹری پہ پڑھی ہے, اور وہ بڑی سویئرلی کرٹیسائز کرتی ہے کہ کارٹلائزیشن بہیویئر ہے, اس کو کیسے کرنا ہے. میں ذرا جواب, اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز. آخر میں ایک بات ہے کہ ہم نے آج جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ سب سیکٹرز کے فنڈامنٹل ریفارم کی ہے. یہ وہ وقت اسپیس ہے. اب شوگر مل بھی اگر اسی سے پڑے رہیں گے نا تو ساری زندگی گزر جائے گی. بٹ وی چینج آر بہیویئر, دین وی ول ہیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف شوگر کمپیٹیٹو مارکیٹ, اینڈ اٹ ول بہیو لائک دا رائس مارکیٹ ان پاکستان. ایک آخری بات کروں, ایک RECP ہوتی تھی جو یہی کام کرتی تھی, رائس ایکسپورٹ کارپوریشن آف پاکستان, ہم نے ختم کیا, آج حالات بہتر ہو گئے. سو وی نیڈ دس کائنڈ آف ڈائریکشن. ٹھیک ہے ران صاحب, یور تھاٹس آن دیٹ کہ کارٹلائزیشن جو ہے یہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے, اور کیا کیا جا سکتا ہے, اور پلس ییلڈ کا جو پرسپیکٹو. پہلے تو میں گورنمنٹ کا پرسپیکٹو دینا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جب شوگر کو ایکسپورٹ کیا تو ویریفائڈ نمبرز تھے کہ ہمارے پاس اضافی شوگر ہے, اور ہم نے جب ایکسپورٹ کیا تو فوری طور پہ پرائس پہ کوئی امپیکٹ نہیں آیا, جو ثابت کرتا ہے کہ ہمارا فیصلہ ایکسپورٹ کرنے کا ٹھیک تھا. لیکن اب اتنی دوبارہ سے امپورٹ دیکھیں, اب آبویسلی جو کراپ کی پروجیکشنز تھیں کہ جتنا کراپ آئے گا وہ نہیں آیا, اس میں شارٹ فال آیا. اب وہ اس میں جو ہے جو شوگر کین کا کراپ تھا وہ کم آیا, 10-14-15%, تو اس کی وجہ سے یہ آیا. لیکن میں اپنا انالیسس جو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا لائسنس دینا کرنا اس سے نکل جانا چاہیے. ہمیں وی شوڈ گو فار ڈی ریگولیشن آف دس سیکٹر. یہ انٹرنیشنل پرائز پہ کام کرے, اگر سرپلس ہے تو پرائیویٹ سیکٹر ایکسپورٹ کرے, شارٹ فال ہے تو پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کرے. اور جو یہ فکسیشن ہے ٹو کنٹرول دا پرائز, یہ اٹ ڈز ناٹ ورک انٹرنیشنلی. یہ ختم ہو چکا ہے, یہ پرانے میتھڈز آف گورننس ہیں. تو جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے, یہ چیزیں ہمیشہ جب بھی آپ ایکسپورٹ کریں گے پھر امپورٹ کریں گے تو انگلیاں اٹھیں گی. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کی نیت خراب تھی, حکومت کی نیت ٹھیک تھی, لیکن جو مارکیٹ کو ڈائنامکس کو کنٹرول کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں تو جس طرح خاقان اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, وہ ڈسٹارشنز کریٹ ہوتی ہے. بٹ the ones who did that they should be held responsible. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر خاقان نذیر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس میں موجود رہے.